فرماتے تھے پرندوں کو اڑا کر فال لینا، زمین پہ خط کھینچنا جبت ہے، جادوگری ہے۔ پرندوں سے فال لینا، ہائے ہائے ظلم کتنا بڑھ چکا ہے، ظلم کتنا بڑھ چکا ہے۔ اگر لکھا جائے نا کافرانہ جادوگری تو کیا خیال ہے کوئی مسلمان جائے گا؟ کافرانہ فال کوئی جائے گا؟ اب یہ جادوگر مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا طوطا رکھا ہوا ہے پنجرے کے اندر، 7 پوڑیاں پنی ہوئی ہیں، 5-5 روپے لے کے پوڑی اٹھاتا ہے اور بورڈ کیا لگایا ہوا ہے؟ اسلامی فال نامہ، جس کا اسلام سے کسی قسم کا بھی کوئی تعلق، بری ہے اسلام ان بے ایمانوں کے ان عملوں سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پرندوں کو اڑا کر فال لینا، زمین پہ خط کھینچنا، یہ خط نجومیوں کی لائنیں، نجومیوں کے آپ اٹھاؤ لکیریں، ادھر کی لکیر، ٹیڑھی لکیر، دائیں لکیر، بائیں لکیر، یہ سب جادوگری ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت عوف کہتے ہیں کہ پرندے اڑانا اس کا مطلب ہے کہ کفار مکہ کے اندر یہ بیماری بہت زیادہ تھی، وہ پرندوں کو اڑا کر فال لیا کرتے تھے سفر سے پہلے، تجارت سے پہلے۔ پرندہ چھوڑے اگر دائیں گیا تو اچھی بات ہے، میں یہ سفر کروں گا، اور بائیں گیا تو میرے لیے یہ سفر منحوس ہو جائے گا۔ یہ کن میں تھا؟ کفار مکہ میں۔ آج ہمارے ہاں بھی ہے یا نہیں ہے؟ سفر کے لیے بریف کیس ہاتھ میں باہر نکلے، کالی بلی آگے سے دوڑتی بھی گزر گئی، بیگ لے کے واپس کر آ گئے۔ بیگم نے کہا گئی نہیں، وہ جی کالی بلی اگو لانگی سی، میں کیا خیر نہیں آنی۔ آپ نے عورتوں کی زبانوں سے اکثر سنا ہوگا، پیڑا گر گیا نا ہاتھ سے، پیڑا گر گیا، آج اللہ ہی رحم کرے۔ کوا آ کے دیوار پہ بیٹھ کے بولنے لگ گیا، کوا بول رہا ہے آج کوئی ضرور مہمان آنے والا ہے۔ یہ کوے کو بھی ای میل ہو جاتی ہے پہلے ہی کہ مہمان آ رہا ہے۔ یہ وہی جادوگری ہے، یہ وہی شیطانی باتیں ہیں، یہ ہندوؤں کی باتیں ہیں، ان کا طرز عمل ہے۔ مشرکین مکہ کے اندر یہ بد عادت تھی کہ وہ پرندوں کو اڑاتے تھے یا ان کی آوازوں سے فال لیا کرتے تھے، اچھی اور بری، نیک اور بد باتوں کا تصور کیا کرتے تھے۔ اسلام نے اس کو جادو کا ایک قسم قرار دیا۔ اسی طرح زمین پہ خط لگانا، خط کھینچنا، یہ علم نجوم کا یہ علم، نجومیوں کا علم، ستاروں کا علم۔ اور یاد کرنا یہ بات بڑی خطرناک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھی، گارے کے اندر سجدہ کیا، بارش ہو چکی تھی، کہنے لگے پتا ہے آج اس ایک بارش کی وجہ سے کچھ لوگ، غور کرنا چھوٹی باتیں نہیں ہیں، کچھ لوگ کافر ہو کر اٹھے ایک بارش کی وجہ سے، اور کچھ مسلمان ہو کر اٹھے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بارش سے کافر اور مسلمان کا کیا چکر ہے؟ فرمایا جب بارش ہوئی، جس نے یہ کہا یہ بارش فلاں ستارے کی کرپا ہے، فلاں بابا جی نے، ہم نے بکرے کی نیاز دی تھی نا، بابا جی راضی ہو گئے، انہوں نے برسائی ہے، فلاں ستارے نے برسائی، فلاں جن نے برسائی، فلاں مفہوم روایت، اصبحوا بی کافرن، وہ کافر ہو کر اٹھے۔ اور جس نے کہا یہ بارش اللہ نے برسائی، یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ نے مردہ زمین کو پانی پلایا ہے، اصبحوا بی مؤمنن، وہ یہ جملے کہہ کر حالت ایمان میں بیدار ہوئے۔ یہ خط بازی، یہ خط لگانا، یہ لکیریں، یہ دست شناسی، یہ جادوگری ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو سنیے۔ ابن عباس روایت فرماتے ہیں، ابو داؤد میں صحیح سند سے یہ حدیث ہے، من اقتبس شعبة من النجوم فقد استبس شعبة من السحر زاد ما زاد۔ جس نے جادوگری کی کوئی چھوٹی سی بات بھی سیکھی، علم نجوم کی کوئی تھوڑی سی بات بھی سیکھی، اس نے جادو سیکھا۔ جس نے ایک باب علم نجوم کا، ایک بات علم نجوم کی سیکھی، اس نے جادوگری کا ایک باب سیکھا۔ اب جو جتنا چاہے بڑھا لے، جتنا بڑھائے گا کفر میں اتنا بڑھ جائے گا۔ شیخ اسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے ثابت ہوا علم نجوم، کیوں ٹی وی پر دیکھتے ہوں گے آپ، استخارے کے نام پہ یہ بدماشی آتی ہے، استخارے کے نام پہ وہ اپنا تاریخ پیدائش بتاتا ہے، پردے کے پیچھے ایک بدماش بیٹھا ہے، وہ اندر سے بول کر بتاتا ہے۔
آپ کے لیے یہ نقصان دہ ہے، یہ فائدہ مند ہے، یہ نقصان دہ ہے، یہ فائدہ مند ہے، یہ سفر کرو، یہ تجارت کرو، یہ کاروبار کرو، یہاں رشتہ داری کرو، اتنا عرصہ یہاں پر رہو، اتنے عرصے بعد جگہ چھوڑ دو، یہ سارے علم نجوم کے راستے ہیں، اور علم نجوم جادوگری ہے۔ اور جادوگروں کے بارے میں اللہ عز و جل کا کلام اعلان کرتا ہے وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى، جادوگر جہاں سے بھی آئے گا کامیاب۔ یہ نجومی، یہ جادوگر، اور اللہ کے قرآن کی آیت دیکھو کتنی فٹ ہوتی ہے۔ اب یہ لاہور میں ہم نے خاص طور پہ دیکھا فٹ پاتھ پر بیٹھے ہوئے اسلامی فال نامے والے طوطے لے کر، جو چاہو سو پوچھو، قسمت تقدیر بدلو، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ یہ لوگوں کی تقدیریں بدلنے والے، یہ لوگوں کو علم غیب بتانے والے، یہ لوگوں کے مال میں برکتیں دینے والے۔ یہ تعویذ لے لو، ساری عمر دشمن نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا لاہور میں ٹانگیں بہت زیادہ ہیں، گھوڑے بہت زیادہ ہیں۔ اگر کوئی لاہوری بیٹھا ہے تو اس کو پتا ہوگا لاہور میں گھوڑے ٹانگیں بہت زیادہ ہیں، اور جس شہر میں ٹانگیں ہوں ان کی سڑکوں پر گدھوں اور گھوڑوں کی نیند بھی بہت ہوتی ہے، جو سوکھنے کے بعد ہوا میں مل جاتی ہے اور پھر روڈ پہ بیٹھنے والے پھانکتے ہیں اسے۔ اب یہ لوگوں کو تو بتا رہا ہے، علم غیب سمجھا رہا ہے، تقدیر بدل رہا ہے، دشمنوں سے بچا رہا ہے، اور اس غریب کی اپنی تقدیر میں ساری عمر لاہور کے گھوڑوں کی لیڈ پھانکنا رہ جاتی ہے۔ روڈ پہ بیٹھا ہے پروفیسر جرجومی، عامل بابا، بنگالی بابا، پروفیسر چشتی، پروفیسر قادری، اور واللہ اگر ان کے آپ ڈاکومنٹس چیک کر لو تو انہوں نے پرائمری بھی نہیں کیا ہوا ہوتا۔ ان پڑھ دین سے بھی دنیا سے بھی۔ ارے لوگوں کی تقدیر بدل رہے ہو، ذرا اپنی تقدیر کو بھی بدل لو، کوئی اچھی دکان لے کے بیٹھ جاؤ۔ یہ تمام چیزیں جادوگری ہیں۔ اس حدیث سے واضح ہوا انسان جس قدر علم نجوم حاصل کرتا ہے اسی قدر جادوگری کا گناہ اس کے سر پہ چڑھتا رہتا ہے۔ آئیے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضاہ کی یہ روایت سنیں، من عقد عقدۃ ثم نفث فیہا، جس نے کوئی گراہ باندھی۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر نوجوانوں کے گلے کے اندر کالے دھاگے گرا لگی ہوئی، یا چھوٹے بچوں کے گلے کے اندر کالے دھاگے گرا لگی ہوئی، پوچھو یہ کیا ہے؟ اجی پیر صاحب نے پڑھ پڑھ کے گرا مار مار کے پھونک پھونک کے دیے ہیں، میرے بچے کو سوکڑا تھا، جب سے کالا دھاگا ڈالا ہے سوکڑا ختم ہو گیا، مجھے بواسیر تھی، جب سے میں نے یہ گروہ والے دھاگے گلے میں ڈالے بواسیر ختم ہو گئی۔ آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، ابو ہریرہ کیا روایت فرماتے ہیں، من عقد عقدۃ ثم نفث فیہا، جس نے کوئی گرہ باندھی اور پھر اس میں پھونکا، یا میکائیل یا جبرائیل یا اسرافیل، 1 2 4 5 دم رکھاں، درود رکھاں، اب یہ پھونک رہا ہے، فقد سحر، اس نے جادو کیا، ومن سحر فقد اشرک، اور جو جادو کرتا ہے وہ مشرک ہے، جو جادو کرتا ہے وہ مشرک ہے۔ یہ جادوگر، یہ ستاروں پہ امیدیں رکھنے والے، یہ پتھروں پہ امیدیں رکھنے والے، آپ نے دیکھا ہوگا جتنا بڑا جادوگر ہوگا اس کے ہاتھ میں اتنی ہی انگوٹھیاں ہوگی۔ یہ کیا ہے؟ یہ فیروز پتھر ہے، حالانکہ یہ فیروز پتھر یہودیوں کا، عیسائیوں کا بابا شجاع، جانتے ہو بابا شجاع کون تھا؟ نہیں جانتے؟ یہ وہ شیطان تھا جس نے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ وارضاہ کو شہید کیا تھا۔ ایران کے اندر، تہران کے اندر ابھی بھی اس کا دربار ہے جس کو شیعہ پوجتے ہیں باقاعدہ، اور اس کے نام پہ بابا شجاع الدین، بابا بہادر، کہ اس نے عمر کو قتل کیا تھا نا تو شجاع ہو گیا۔ ابو لولو فیروز، فیروزی پتھر آپ نے اکثر لوگوں کے ہاتھ میں دیکھا ہوگا، جی یہ فیروزی پتھر پہن لو فلاں بیماری ختم ہو جاتی ہے، فلاں پتھر پہن لو میرے ستارے سے علم نجوم کے مطابق موافق ہے، میری بیماری ختم ہو جاتی ہیں۔ جس نے یہ جادوگری کی، ومن سحر فقد اشرک، جو جادوگر ہے، جو جادو کرتا ہے وہ شرک کرتا ہے۔ ومن تعلق شیئا وکل الیہ، ومن تعلق شیئا، جس نے اللہ پر امیدوں کو توڑ کر جو کچھ اپنے گلے میں لٹکایا، وکل الیہ، پھر اللہ اس سے اپنی رحمت کے ہاتھ اٹھا لیتا ہے، اس کو انہی پتھروں، دھاگوں، تعویذوں، منکوں، انگوٹھیوں کے حوالے کر دیتا۔ ارے تم پتھر پہن کے سمجھتے ہو بیماریاں ختم، پتھروں کا سردار بیت اللہ میں لگا ہوا حجر اسود، کوئی اس سے بہتر پتھر ہے؟ کوئی یاقوت، کوئی مرجان، کوئی لولو، کوئی فیروز، کوئی پتھر لے آؤ،
حجر اسود سے پیارا کوئی پتھر ہے؟ عمر ابن خطاب آئے، حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو گئے، چومنے سے پہلے کہا جانتا ہوں تو پتھر ہے، جانتا ہوں تو پتھر ہے، نہ تیرے ہاتھ میں نفع ہے نہ نقصان ہے، چومتا کیوں ہوں؟ میں نے تاجدار مدینہ کو چومتے ہوئے دیکھا تھا، امام کائنات کو چومتے ہوئے دیکھا تھا، اور اگر میرے نبی نے تجھے نہ چوما ہوتا خطاب کا بیٹا کبھی نہ چومتا، پتھروں میں کمال ہوتا تو بیت اللہ کے حجر اسود میں کمال نہ ہوتا؟ کمال نہ تعویذوں میں، نہ منکوں میں، نہ دھاگوں میں، نہ انگوٹھیوں میں، نہ کڑوں میں، نہ چھلوں میں، نہ امام ضامن۔ جی بس یہ امام ضامن ہے، یہ باندھو آپ کا بچہ کبھی نہیں مرے گا۔ امام ضامن نہ ہوا، موت کے فرشتے کو بھگانے کے لیے مشین گن ہو گئی۔ امام ضامن جس کے ہاتھ پہ بندھا ہوگا موت کا فرشتہ ادھر نہیں آئے گا۔ ارے امام ضامن خود مرے تھے یا نہیں مرے تھے؟ امام قاسم خود مرے تھے یا نہیں مرے تھے؟ امام باقر خود مرے تھے یا نہیں مرے تھے؟ 11 امام خود مرے تھے یا نہیں مرے تھے؟ ان اماموں کے نام پہ مشہور ہونے والے تعویذ اگر کسی کو فائدہ دے سکتے تو یہی تعویذ حسین نے اپنے گلے میں کیوں نہیں ڈال لیے؟ حسن نے کیوں نہیں باندھ لیے؟ یہ جادوگری جو مسلمان کو اس کی دنیا اور آخرت برباد کر دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو جادوگری سیکھتا ہے، جو جادو کرتا ہے وہ شرک کرتا ہے، اور جو اپنے گلے میں جو کچھ گلے میں باندھے، بازو پہ باندھے، کچھ تعویذ فروش ہیں، اشرف علی تھانوی صاحب کا بہشتی زیور اگر پڑھو وہ گلے اور بازو سے آگے نکل چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کسی کو درد ذے ہو، سمجھتے ہیں نا ڈیلیوری کا درد، تو یہ تعویذ ہم نے بہشتی زیور میں لکھ دیا، یہ ناف کے نیچے باندھو۔ اللہ ہمارے ان مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ کا قرآن کہیں ران پہ باندھا جا رہا ہے، کہیں ناف کے نیچے باندھا جا رہا ہے۔ جو قرآن پڑھنے، سمجھنے، سیکھنے کے لیے آیا تھا وہ گھول کے پینے کے لیے رکھ لیا ہم نے۔ اس حدیث میں سب سے پہلا جو سبق ملا وہ دھاگوں پر گرہے مان کر، رسی اور کپڑے پہ جوڑ لگا کے، گانٹھے مار کے اس پہ پھونکنے والے، پڑھنے والے، یہ طریقے صرف جادوگر استعمال کرتے ہیں۔ جو یہ طریقے استعمال کرے اس سے دور ہو جائے، علاج کروانا بہت دور ہے، وہ شخص اپنی ایمان کی حالت میں نہیں ہے۔ اور انہی چیزوں سے اللہ عز و جل نے پناہ مانگنے کا حکم دیا، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ۔ یہ گرہوں پر پھونکنے والے، یہ دھاگوں پہ گرہے مان کر پھونکنے والے، اللہ کہتا ہے بندے کہ اللہ میں ان کے شر سے تیری حفاظت میں آتا ہوں۔ اس حدیث میں دوسرا مسئلہ جو سمجھایا گیا وہ گلے میں، بازو میں، پیٹ پہ، ران پہ، ناف کے نیچے، ران کے اوپر، جہاں مرضی کوئی چیز باندھی جائے، اللہ سے امید ختم ہو جائے اور وہ امیدیں اس پیر صاحب کے تعویذ پہ آ جائیں تو پھر اللہ فرماتا ہے میں اس کو اسی چیز کے حوالے کر دیتا ہوں۔ امام بغوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں عراف وہ شخص ہے جس کے پاس کاہن، جس کے پاس جانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ عراف وہ شخص ہے جو ایسے امور کی معرفت کا دعوے دار ہو جو غیب کی باتیں ہیں، جو چھپی ہوئی باتیں ہیں، اور وہ چوری کا سامان بتانے کی اطلاع دیتا ہو کہ آؤ بتاؤ میں تمہیں بتا دوں گا تمہارا مال کس نے چوری کیا ہے، جو آج کل کیو ٹی وی پر استخارے کے نام پہ آ رہا ہے۔ یہ وہ ہے جس کے پاس جانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اس کا اطلاق کاہن پر بھی ہوتا ہے جو دعویٰ کرتا ہے کہ میں دل کے راز جان لیتا ہوں، دل کی باتیں بتا دیتا ہوں۔ اور اس زمانے کے اندر شیطان انسانوں کے روپ کے اندر جگہ جگہ آپ کو دکانیں کھولے ہوئے نظر آئیں گے۔ نجومی، جادوگر، دس شناس، کاٹ پاٹ کا ماہر، سفلی علم کا ماہر، جادو کی الٹ پلٹ کا ماہر، اور برباد کر دیا انہوں نے مسلمان عورتوں کو۔ عورتیں ویسے بیچاری کمزور عقیدے والی ہوتی ہیں، او جی میرے کڑے گم گئے ہیں، آپ کہتے ہو شرک شرک ہے، فلاں بابا جو ہے وہ بتا دیتا ہے مائی نے اٹھائے ہیں یا چور آ کر لے گیا ہے، چلو اس کے پاس۔ یہ انسانوں کی شکل کے اندر پھیلے ہوئے غیب کا دعویٰ کرنے والے، ولی ہونا تو بہت دور، یہ غیب دانی کا دعویٰ کرنے والے مسلمان بھی نہیں ہیں۔ ان سے بچنا آج اس امت پر واجب ہے۔ ایمان کو بچائیے۔ اسی لیے آگے بیان آئے گا انشاءاللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص
किसी काहिन के पास जाए, फिर जो काहिन उसे कहे, जो काहिन उसको बताए, हाथ दिखाए, देखो जी हाथ क्या कहता है, लकीरें क्या बोलती हैं, 10 शनासी एक बड़ा मशहूर इल्म है, बताओ 10 शनासी करके क्या बोलता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो किसी काहिन के पास जाए, जो काहिन उसे कह दे वो उसकी तस्दीक कर दे, जो काहिन उसे कह दे वो उसकी तस्दीक कर दे, वो उस शरीयत से का इनकारी हो जाता है जो अल्लाह ने मोहम्मद पर उतारी थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और एक रिवायत में है 40 रातों तक उसकी नमाजें अल्लाह कबूल ही नहीं करता जो नजूमियों के पास जाता है, और जो नजूमी उसे बता देते हैं उसकी तस्दीक कर देता है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमाए, अल्लाह हमारी खताओं को माफ फरमाए, अल्लाह हमारी स्याहकारियों को माफ फरमाए, अल्लाह हमें तौहीद का सच्चा इल्म अता फरमाए, अल्लाह तौहीद को जानकर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह तौहीद पे अमल करने के बाद फिर उस पर इस्तकामत अता फरमाए, अल्लाह शिर्क से और अहले शिर्क से बचने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह मुसलमानों के हाल पर रहम फरमा, अल्लाह मुसलमानों के हाल पर रहम फरमा, अल्लाह मुसलमानों के हाल पर रहम फरमा, अल्लाह मुसलमानों को फितनों से बचा, अल्लाह मुसलमान मुल्कों को भी फितनों से बचा, अल्लाह मुसलमान मुल्कों को फितनों से बचा। अल्लाह खास तौर पे ममलिकत सऊदी अरबिया पर जो जालिम नजरें रखे हुए हैं, इसको, इसके अमन को, इसके सकून को, इसके दीन के दुश्मन हैं, अल्लाह तू उनको इस दुनिया के अंदर बर्बाद कर। अल्लाह हमें इस खित्ते के अंदर अमन अता फरमा और मुसलमानों के हर खित्ते के अंदर अमन अता फरमा। अल्लाह हमारे हुक्मरानों पर रहम फरमा, अल्लाह उनको नेक हिदायत अता फरमा, उनके जरिए दीन को गलबा अता फरमा, उनके जरिए इस्लाम को गलबा अता फरमा। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। हमारे एक तबलीगी भाई ने कहा कि आप लोग बगैर टोपी के नमाज पढ़ते हैं, क्या ये जायज़ है? नबी ने कभी टोपी नहीं उतारी। हज़रत अस्मा रिवायत फरमाती हैं कि अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु वर्ज़ा ने एक चादर में नमाज पढ़ाई, जो उन्होंने आधी नीचे बांध ली और आधी ऊपर लेकर अपने कंधों पर बांध ली और एक चादर में नमाज पढ़ाई। अस्मा कहती है मैंने पूछा बाबा आपके पास कपड़े तो और भी थे, आपने ये एक चादर में नमाज क्यों पढ़ाई? फरमाने लगे इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी की आखिरी नमाज हमें एक कपड़े में ही पढ़ाई थी। एक सहाबी आते हैं, सर पे कपड़ा है, उतार के नीचे रख देते हैं और नंगे सर नमाज पढ़ते हैं। दूसरे सहाबी कहते हैं आपके पास कपड़ा था फिर आपने नंगे सर होकर नमाज क्यों पढ़ाई? कहा इसलिए ताकि तुम्हें तालीम दूं, तुम्हें बताऊं कि सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नंगे सर नमाज पढ़ने की भी है। तो नंगे सर भी नमाज हो जाती है, सर पे कपड़ा हो तब भी नमाज हो जाती है, कोई मसला नहीं। हाँ मसला यह है, अल्लाह के नबी सल्लम की हदीस सामने रखिए जो बात को खोल देती है। आपने फरमाया जिसके कंधे नंगे हों उसकी नमाज, जिसके कंधे नंगे हों उसकी नमाज। अगर सर ढांपना नमाज की शर्त होती तो नबी को यह फरमाना चाहिए था ना जिसका सर नंगा हो उसकी नमाज। मस्जिद में आओ अपनी जीनत इख्तियार करके आओ, किसी के पास अच्छी टोपी, अच्छा रुमाल, अच्छा कपड़ा सर पे है वो लेकर आ जाए, अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं। लेकिन अगर किसी ने अपने सर पे नहीं लिया तब भी वो खजूर के तिनकों का बना हुआ छिक्कू, छिक्कू समझते हैं जो ऊंट के मुंह पे चढ़ाया जाता है किसी को काट ना ले, वो मस्जिद के दरवाजे पर ही पड़ा होता है। अंदर दाखिल होते उठाया, सर पे रखा, अल्लाह अकबर, नमाज पढ़ के वापिस आए, जब